اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی زرتم المقابر، تم کو زیادہ حاصل کرنے کی لالچ نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر انسان کی ایک بہت بڑی کوتاہی کا اور انسان کے ایک مزاج کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ یہ فرمایا ہے کہ انسان کا مزاج اور اس کی سوچ اور اس کی صفت یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا لالچ رکھتا ہے۔ اب وہ زیادہ حاصل کرنے کا لالچ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، وہ اولاد کا بھی ہو سکتا ہے، وہ مال کا بھی ہو سکتا ہے، وہ جاہ کا لالچ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس چند لاکھ روپے آ جائیں، اور جب چند لاکھ روپے پورے ہوتے ہیں تو پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ 1 کروڑ آ جائے، اور جب 1 کروڑ ہوتے ہیں تو پھر وہ یہ چاہتا ہے 2 کروڑ ہو جائے۔ ایک بلڈنگ ہوتی ہے تو یہ چاہتا ہے 2 بلڈنگ ہو جائے، 2 ہوتی ہے تو 2 کے بعد تیسری کی چاہت ہوتی ہے، ایک فیکٹری کے بعد دوسری فیکٹری کی چاہت ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی سرکاری عہدہ مل جائے تو اس کے بعد اس سے بڑے عہدے کی لالچ ہوتی ہے، اس کے بعد اس سے بڑے عہدے کی لالچ ہوتی ہے۔ غرض اولاد کی کثرت کا لالچ ہو، یا مال کی بڑھوتری کا لالچ ہو، یا اپنے منصب کے بڑھنے کی چاہت ہو، یا عزت کے بڑھنے کی چاہت ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ اس کا لالچ ایک جگہ پر نہیں ٹھہرتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات حدیث میں فرمائی کہ اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سونے کی ایک پوری وادی دے دے تو وہ یہ چاہے گا کہ اس کو 2 مل جائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ انسان کا منہ جو بھرتا ہے وہ قبر کی مٹی سے ہی بھرتا ہے، لالچ ختم نہیں ہوتا۔ جتنا بھی مل جائے، ایک وادی سونے کی بھر کر مل جائے تو انسان یہ چاہتا ہے کہ دوسری بھی مل جائے، وہ لالچ ختم ہی نہیں ہوتا، وہ لالچ بڑھتا ہی جاتا ہے، بلکہ اور بڑھتا جاتا ہے۔ انسان بڑھاپے میں پہنچ رہا ہوتا ہے اور تمنا اور آرزوئیں کر رہا ہوتا ہے کہ کاش ایک فیکٹری اور لگا لوں، کاش یہ کر لوں، کاش وہ کر لوں۔ وہ لالچ بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے۔ عمر گھٹتی جاتی ہے، جسمانی صلاحیتیں مضمحل ہوتی جاتی ہیں، اور انسان کا لالچ اس سے کئی گنا پلتے پلتے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کمزوری کا تذکرہ فرمایا کہ تم کو زیادہ حاصل کرنے کی لالچ نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسی حقیقتیں کھولتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے دل اور اپنے دماغ کو قرآن کے حوالے کر دے تو وہ انسان قیامت کے دن اتنی زبردست کامیابی سے ہمکنار ہوگا کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، اور دنیا میں بھی نہایت کامیاب رہے گا وہ انسان جو اپنے جذبات اور اپنی فکرات اور اپنا ظاہر اور باطن سب کچھ قرآن کے تابع بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو شیطان شاید یہ بہکاتا ہو کہ تھوڑا سا یہ کر لو، اس کے بعد پھر زندگی میں سدھار آ جائے گا، تھوڑا سا یہ کر لو، اس کے بعد پھر اللہ کی عبادت میں خوب بڑھ جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غلط فہمی دور کر لو، یہ جو مزاج اور یہ جو ہوس ہے، یہ جو لالچ ہے، یہ قبر تک جائے گا، اور قبر میں جانے کے بعد انسان کو عقل آئے گی تو کسی کام کی نہیں۔ جب موت کا فرشتہ سامنے آ گیا اور عالم برزخ کے احوال جھلکنے لگے، نظر آنے لگے، اب نہ توبہ کام آتی ہے، نہ ایمان قبول ہوتا ہے، نہ ندامت کام آتی ہے، نہ نیک عمل کرنے کا جذبہ کام آتا ہے۔ تو اس سے پہلے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو زیادہ حاصل کرنے کی لالچ نے غافل کر دیا۔ یہاں پر نقطہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی جو بات کل بھی بیان کی گئی تھی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ کے تحت، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کمانے کے لیے منع نہیں فرمایا، یہاں بھی یہ فرمایا ہے کہ زیادہ حاصل کرنے کی لالچ نے غافل کر دیا۔ یعنی دنیا اس وقت مذموم ہے کہ جب دنیا حاصل کرنے کے نتیجے میں اور دنیا حاصل کرنے کی راہ میں انسان شریعت کو اور اللہ کو بھلا دے، مال حرام طریقے سے کمانے لگے اور مال کو حرام طریقے سے خرچ کرنے لگے۔ لیکن اس مزاج کو بدلنا اور ان دونوں چیزوں کو جمع کرنا کہ مال ہو انسان کے پاس اور انسان اللہ سے غافل نہ ہو، مال ہو اور انسان غلط طریقے سے نہ خرچ کرے، مال ہو اور اللہ کا بندہ بن کر رہے، یہ آگ اور پانی کو جمع کرنے کے برابر۔ عام طور سے جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو اس کے گھر سے پردہ کرنے کا رجحان کم ہونے لگتا ہے۔ عام طور سے انسان کے پاس جب مال آتا ہے تو اس کے اندر بڑائی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔
وہ سجدہ تو کرتا ہے اللہ کے سامنے، لیکن اس کے اندر وہ جھکاؤ، وہ تواضع، وہ انکساری وہ نہیں پیدا ہو پاتی۔ کہیں نہ کہیں مال کے اثرات عام طور سے، اللہ ماشاء اللہ کوئی مستثنا ہو اللہ کے فضل و کرم سے تو الگ بات ہے، لیکن مال کے نتیجے میں بڑائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو کمتر سمجھنا، یہ کہیں نہ کہیں انسان کی چال میں، انسان کی بول چال میں، انسان کے رویے میں یہ چیزیں کہیں نہ کہیں جھلکتی ہیں۔ پھر وہ انسان نماز سے اپنے آپ کو بیان نہیں کرتا زبان سے، لیکن کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اس سے بڑھتر سمجھنے لگتا ہے، بے نیاز سمجھنے لگتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے، میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ کاروبار کر رہا ہوتا ہے، اذان و نماز کا وقت ہوتا ہے نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ انسان اگر ایسے انسان کے پاس جائے کہ جس کو اللہ نے دونوں صفتیں دے رکھی ہیں، اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں دے رکھی ہیں کہ وہ صاحب مال بھی ہیں، لیکن مال کی محبت ان کے دل کے اندر ذرہ برابر نہیں پائی جاتی۔ جب انسان ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، تو کبھی پہلے سفر میں، کبھی دوسرے سفر میں، کبھی تیسرے سفر میں، کبھی 1 سال بعد، کبھی 2 سال کے بعد انسان کو وہ چیز بالکل صاف اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو اس انسان کے دل میں اس دنیا کی، اس مال کی ذرہ برابر محبت نہیں ہے۔ مال اس کے ہاتھوں میں، اس کے پیروں میں، اس کے جسم تک ہے، اس کے باطن کے اندر ذرہ برابر اس کی صلاحیت نہیں ہے، اثر نہیں ہے۔ تو انسان جب اس کی تربیت حاصل کرتا ہے کسی سے، اور انسان اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ یہ اس کو میرے لیے فتنہ نہ بنائیے گا، اس کو آخرت سے محرومی کا ذریعہ نہ بنائیے گا، اللہ اپنے در سے دھتکارے جانے کا ذریعہ نہ بنائیے گا، اللہ ایسے مال سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں جس مال کے نتیجے میں بندہ نہ سمجھوں اپنے آپ کو، بلکہ ایک طرح کا خدائی دعویٰ اور برتری کا احساس میرے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ اس مال سے میں 100 بار، 1000، لاکھ بار آپ سے پناہ چاہتا ہوں۔ جب انسان اس طرح بندگی کرتا ہے اور ڈھونڈتا ہے کہ اللہ مجھے کوئی ایسا نمونہ دکھا دیجئے کہ جس کے پاس میں وقت گزاروں اور جس کے پاس مجھے یہ چیز مل جائے اور میری سمجھ میں اچھی طرح آ جائے، تو اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، آگے چل کر تمہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی جب قبر میں جاؤ گے تو پتہ چل جائے گا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، عن قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ موت کتنی دور ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب انسان بچپن سے جوانی میں گیا، جوانی سے بڑھاپا اور ختم، قبر میں جاتے ہی سارے راز کھل جاتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر تم یقینی طور پر جان لیتے تو غافل نہ ہوتے۔ اگر آخرت کا یقین ہوتا، قبر کا یقینی خوف ہو جائے، تو کبھی بھی انسان مال کے نتیجے میں غافل نہ ہو، اور اسے یہ لگے کہ ایک مونگ پھلی کے نتیجے میں، ایک مونگ پھلی کے اوپر میں اتنی بڑی چیز کو چھوڑ دوں، ایک مال کے نتیجے میں مال کو اپنے دل میں بساؤں اور اللہ کو نکال دوں، میں مال کو اپنے دل کے اندر بساؤں اور نماز کی محبت دل سے نکال دوں، تو اسے ایسا لگے گا کہ کہاں سونے کا بہت بڑا ڈھیر اور کہاں یہ چند کلو مونگ پھلیاں، کیا سونے کے ڈھیلے کے اندر نسبت ہے اور کیا مونگ پھلیوں کے اندر نسبت ہے، اسے ایسا محسوس ہوگا مال۔ اگر ایسا محسوس ہونے لگے ان نعمتوں کے مقابلے میں، پھر انسان کو کتنا بھی سونا مل جائے، کتنے بھی کروڑوں اربوں روپے مل جائیں، پھر انسان کو وہ مال نقصان نہیں دیتا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور بالضرور دوزخ کو دیکھو گے، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم ضرور اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی دنیا میں تو جیسے ہم قرآن میں تذکرہ کر رہے ہیں، ہم ایمان کی آنکھ سے اس کو دیکھ رہے ہیں، ایمان کے کانوں سے اس کو سننے کی، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایمان کے دل سے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری زندگی ایسا سلسلہ نہیں چلے گا، بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ تم سر کی آنکھوں سے اس کو دیکھو گے، بالکل صاف۔ اور انسان سن کر کے کسی بات کا یقین کر لیتا ہے، لیکن اسی بات کو جب دیکھتا ہے تو اس کے یقین کی جو قوت ہوتی ہے اس کے اندر غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت جب اضافہ ہوگا پھر انسان سوچے گا کہ کاش میں غافل نہ ہوا ہوتا، کاش میں نے مال کے نتیجے کے اندر نمازیں نہ چھوڑی ہوتی، کاش میں نے پردہ نہ چھوڑا ہوتا، کاش میں نے قرآن کو نہ چھوڑا ہوتا، کاش میں نے مال کے نتیجے میں کسی کا حق نہ مارا ہوتا، کسی کے اوپر زیادتی نہ کی ہوتی، کاش میں نے مال کے نتیجے میں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا ہوتا، کاش میں نے مال کا حق ادا کیا ہوتا، اللہ کے راستے میں دونوں ہاتھوں سے لٹایا ہوتا، کاش میں نے اپنے مال سے قرآن کی خدمت کی ہوتی، مسجد کی خدمت کی ہوتی، مدرسوں کی خدمت کی ہوتی، بیواؤں کی، یتیموں کی خدمت کی ہوتی، بے گھروں کا سہارا بنا ہوتا، بیواؤں یتیموں کا کفیل بنا ہوتا۔ یہ سارے کے سارے تصورات جیسے ہی موت کا فرشتہ آئے گا، قبر میں انسان پہنچے گا، وہ آ جائیں گے، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے قرآن کے ذریعے سے ہمیں بتاتے ہیں کہ تم آگے جس غم سے دوچار ہونے والے ہو اس غم سے بچ جاؤ، اور آگے جو نفع متوقع ہے، مل سکتا ہے، اس کو تم حاصل کرنے والے بن جاؤ، وہ یقین کے درجے میں تم اس کو حاصل کر لو۔ بار بار میں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کا یہی انداز ہے کہ پہلے مرض
پریشانی بیان کرتا ہے اور پھر اس کا علاج، یہ علاج بیان ہو رہا ہے کہ یہ جو لالچ کم ہوگا، یہ لالچ آخرت کے یقین کے ساتھ ہی کم ہو سکتا ہے۔ اگر آخرت کا یقین نہ ہو تو انسان میں لالچ بڑھے گا اور لالچ کے نتیجے میں وہ اللہ سے ضرور غافل ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں اس آیت کے ذریعے سے کہ دنیا کے اندر ہم کسی بہت بڑے ہوٹل کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر صرف ہم سے کھانے کے پیسے نہیں لیے جاتے، وہاں کا کھانا عام کھانوں سے 5 گنا 7 گنا 10 گنا زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی ڈیکوریشن، وہاں کا ماحول، وہاں کا اسٹاف اور وہاں کی جتنی بھی فیسلٹیاں ہوتی ہیں وہاں کی، تو وہ سب کھانے کا عنوان سے ہم سے چارج کیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ نہیں کہا جاتا کہ یہاں پر جتنا بھی سب کچھ لگایا گیا ہے، جتنی بھی خوبصورتی ہے، یہ اس کا چارج کیا جا رہا ہے۔ کھانے ہی اتنا مہنگا لیا جاتا ہے، اس کے پیسے اتنے زیادہ لیے جاتے ہیں کہ ساری چیزوں کا چارج لے لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی دنیا کے اندر تم سے ہر چیز کا بل لیا جاتا ہے، پانی کا بل جائے گا، بجلی کا بل جائے گا، ہر چیز کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے، لیکن ہماری نعمتوں کی تم کوئی قیمت نہیں دیتے۔ سورج کا کوئی بل نہیں آتا، چاند کا کوئی بل نہیں آتا۔ اللہ کی ہزاروں لاکھوں ستاروں سے انسان فائدہ حاصل کر رہا ہے، فضا کے اندر آکسیجن استعمال کر رہا ہے، یہ دل استعمال کر رہا ہے، یہ دماغ استعمال کر رہا ہے، ان کا کوئی بل اللہ تعالیٰ نہیں دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا ایک ہی بل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ اور اللہ کی فرما برداری کرو۔ اگر یہ تم نے کر دیا تو ٹھیک ہے، یہ اس کا بل ادا ہو گیا، اور اگر تم نے یہ نہیں کیا بلکہ اپنی منمانی کی زندگی گزاری تو شاید منمانی کرتے ہوئے بہت سے وہ بھی کام کرو گے جو اللہ چاہتا ہوگا، لیکن اگر نیت وہ ہوگی اور عام طور سے اپنی منمانی کی زندگی گزار دی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہر نعمت کا بل دینا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مانگیں گے کہ جو میرا سورج استعمال کرا تھا حق ادا کرو، چاند جو استعمال کرا تھا حق ادا کرو، میں نے تو یہ اس لیے دیے تھے اپنی قدرت اور اپنی نعمتیں کہ تم اس کا استعمال میری اطاعت میں کرو گے، وہ تم نے کرا نہیں تو میں کیوں چھوڑوں؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے اب اس کا بدلہ دو، اور انسان وہاں اللہ تعالیٰ کو کیا بدلہ پیش کر سکے گا؟ تو اس لیے سمجھداری کی بات یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے۔ اللہ نے بندہ ہمیں بنایا ہے، بندگی ہی ہمیں زیب دیتی ہے۔ اولاد وہی اچھی ہوتی ہے جو باپ کے سامنے اولاد بن کر کے رہے، فولاد نہ بنے۔ اسی طرح بندہ وہی اچھا رہتا ہے جو خدا کے سامنے بندہ ہی بن کر کے رہے، اس کی اوقات یہی ہے اور اس کو یہی زیب دیتا ہے۔ بندہ جب خدا بننے کی کوشش کرتا ہے تو دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے، اور آخرت کا جو نقصان ہے وہ تو اس سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بندگی کی حقیقت اور نعمتوں کی جواب دہی کا احساس، آخرت کا کامل یقین، اور اللہ تعالی ہم سب کو تقوی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت والے اعمال کرنے کی اور دوزخ والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔